کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، قیمتی وقت کا. ہم آپ سے یقیناً یہی جاننے آئے ہیں شہریوں کی طرف سے کہ یہ جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اسکرین شاٹس بھی چل رہے ہیں، نیوز بھی چل رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹریفک وارڈنس کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ہم نے بتا دیے کہ اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا، تو وہ پھر کمپلشن بھی ہوتی ہے کہ اتنا ریونیو پھر جنریٹ کرنا ہوتا ہے وارڈنس نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ میرے لیے بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ اور حیرت کن بات تھی. وہ میں نے اسکرین شاٹ دیکھی بھی، اس کو میں نے بڑا انالائز بھی کیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ متعلقہ افسران سے پوچھیں، ان سے بات کریں تو چیزیں کلیریفائی ہوتی ہیں. فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ڈفرینٹ ہیڈز ہیں، گورنمنٹ کے اکاؤنٹس کے ہیڈز ہوتے ہیں. اگر کہیں سے ریسیٹس آ رہی ہوتی ہیں تو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے آبویسلی، جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اس کا حساب رکھنا ہوتا ہے، بیکاز ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. اور اس کو ان ہیڈز میں جانا کتنی ریسیٹس ہوئیں، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ کتنی ہے ہماری پروگریسو. اس میں 2-3 ہیڈز میں نے دیکھے اس فائنینشیل ایئر کے. اپریل کے مہینے کا ہے، پروگریسو ہیڈ آف اکاؤنٹس ہے، اور پھر آگے ٹوٹل کیومولیٹو کتنا ہے. جہاں تک بات ہے ہماری ٹریفک کی، اور اس کے اندر ڈفرینٹ ہیڈز ہیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. اگر پولیس کی بات کریں تو موٹر یہ لائسنسز کا ہیڈ ہے، جہاں جہاں سے ریونیو گورنمنٹ کو جاتا ہے، تو جو سرکاری فیس ہیں اور باقی. تو جہاں تک ٹریفک پولیس کی بات ہے، آپ نے ناکوں کی بات کی، تو میں بہت دفعہ پروگرامز میں لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے رہے، ڈفرینٹ چینلز والے کرتے رہے. میں ان کو ہمیشہ بتاتا رہا کہ یہ ایک مس نارم ہے. سٹی ٹریفک پولیس نے بینگ اے سی ٹی او، مجھ سے گورنمنٹ نے آج تک نہ تو کوئی ٹارگٹ دیا. اگر ان کی اپنی انٹرنل ورکنگ پیپر ہے تو یہ والا کویشچن تو، یا لوگوں کی تشویش تو تب جائز تھی یا بنتی تھی اگر ہمیں وہاں سے کوئی لیٹر آیا ہوتا، یا پنجاب پولیس کو کوئی لیٹر آیا ہوتا، کہ اوور آل پنجاب میں آئی جی صاحب کو لیٹر آیا ہوتا کہ ہماری فائنس کی مد میں اتنی ریسیٹس کم ہیں، لاسٹ ایئر اتنا تھا، ابھی اس کو امپروو کرنا یا بڑھانا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بیکاز if we are standing on the roads، ہمارے ٹریفک وارڈنس، تو ہم نیڈ بیسڈ کام کرتے ہیں. وائلیشن کوئی کرے گا تو ہوگا، اس کے لیے کوئی ٹارگٹس فکس کیے نہیں جا سکتے. تو اسی سے اس کا ریبٹل ہوتا ہے. تو there are no targets. being a CTO, my bosses, CCPO, IGP اور گورنمنٹ آف پنجاب has never asked us کہ آپ ہمارا کوئی ٹارگٹ ہے تو ٹارگٹ میٹ نہیں ہو رہا. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے بتایا کہ ناکے لگے ہیں، اور وہ ہم ٹائم ٹو ٹائم انفورسمنٹس کرتے ہیں نیڈ بیسڈ انالیسس کر کے. فار ایگزامپل کووڈ کی تیسری لہر شروع ہوئی تو بہت زیادہ تشویش تھی کہ ہم لوگوں کی سیفٹی کمپرومائز نہ ہو. فلیگ مارچز کی ہم نے، وہاں پہ ہم نے جو انفیکشیس ڈیزیز کنٹرول ایکٹ ہے اس میں پرچے بھی ہوئے، ہم لوگوں نے فائنز بھی کیے. اس کے اندر بے تحاشا فائنز، لگ بھگ 3,40,000 کے قریب فائنز ہم لوگ فیس ماسک نہ پہننے کے اوپر کیے. اچھا، بائک پہ اگر کوئی جا رہا تھا اکیلا، اس کا تو نہیں ہوا ہوگا؟ نہیں، اس کا تو نہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہم وارن کرتے رہے، ماسک پرووائڈ کرتے رہے. 2 یا 2 سے زیادہ گاڑی کے اندر، 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص پبلک ٹرانسپورٹ پہ 50% کی وائلیشن جو نہیں کر رہے تھے، اس پہ ہم نے پرچے بھی دیے، وہیکلز بھی امپاؤنڈ کی. تو وہ چلتا رہا. تو جہاں تک بات ہے کہ ہم لوگ سنیپ چیکنگز کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا کام ہے کہ گاڑیوں کے ڈاکیومنٹس بھی ہم چیک کریں، کوئی موونگ وائلیشنز اس کو چیک کریں. لائسنس لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. تو وہ اگر کھڑے اکٹھے اس لیے میرے خیال ہوتے ہیں کہ ہم نے آفیسرس کو کہا ہے کہ ابھی چونکہ کووڈ کی سچویشن قدرے بہتر ہو رہی ہے، تو ہم لوگ دوبارہ جو لوگ تھوڑے ایزی ہو گئے تھے اس میں وائلیشنز پہ ہم بھی اگنور کر رہے تھے کہ ہماری ہینڈلنگ نہ ہو، ڈاکیومنٹس کا ایکسچینج نہ ہو. تو ہم لوگوں نے جو میجر وائلیشنز فوکس کیا تھا، مائنر وائلیشنز کو ہم نظر انداز کر رہے تھے، وارن کر رہے تھے. تو ابھی میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ابھی ہمیں دوبارہ سے روڈز پہ ڈسپلن بہتر کرنا ہے. تو روڈز پہ ڈسپلن تبھی آئے گا، اینڈ اٹ از ناٹ نتھنگ ان یوزول. پوری دنیا میں وائلیشنز کے اوپر فائنز بھی ہوتے ہیں، اور اکٹھے کھڑے ہونے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹائم نہ ویسٹیج ہو. لوگ زیادہ بحث تکرار میں 10-15 منٹ ایک وائلیٹر پہ اکیلا کھڑا ہو تو ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک تو ان کی سپرویژن بھی بہتر ہوتی ہے. سپروائزری آفیسر انچارج سیکٹر خود کھڑا ہوتا ہے، پیٹرولنگ آفیسرز موجود ہوتے ہیں. کئی دفعہ میں خود بھی ڈفرینٹ پوائنٹس پہ کھڑا ہو کے اسنیپ چیکنگ، آئی کال دی کنسرن سرکل آفیسر یا ڈی ایس پی کو بلا لیتا ہوں کہ ابھی ہم نے ہیلمٹس کے اوپر فوکس کرنا ہے، اس پوائنٹ کے اوپر، دین وی اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. اس کا مقصد بہرحال یہی ہے، ایک تو ریونیو جنریشن نہیں ہے نمبر 1. اچھا، نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو باور کرائیں کہ آپ لوگ ٹریفک وائلیشنز نہ کریں، قوانین کا احترام کریں، تاکہ آپ کی جانیں بھی محفوظ رہ سکیں اور آس پاس جو روڈ یوزرز ہیں یا روڈ کمیوٹرز ہیں
ان کی جانیں بھی محفوظ رہ سکیں. بالکل جی, اور یہ ہونا بھی چاہیے. ٹریفک کی وائلیشن تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے, اور میرا تو اس سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ چالان بڑھ رہا ہے, جتنا لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, تب میرا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وائلیشن نہیں کریں گے تو جو چالان کم ہے یا زیادہ ہے اس سے آپ کو فرق پڑنا نہیں چاہیے نا. اور یہ ہوتا بھی اسی لیے, اور باقی ملکوں میں بھی ہم دیکھ لیں اتنے چالان رکھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اوائڈ کریں کہ وائلیشن کی تو اتنے پیسے بھرنے پڑیں گے, اس لیے پھر لوگ اوائڈ کرتے بھی ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے سر. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ وچ یو ہیو ٹچڈ اپون. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہی کی جو اسکول آف تھاٹ ہے, میری بھی ایگزیکٹلی یہی تھی اور گورنمنٹ کی بھی یہی تھی. ہم نے پرپوز کیے تھے انہانسمنٹ ان ٹریفک فائنس, کیونکہ ہمارے نزدیک موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کا بنا ہوا تھا, اور اس کے اندر فار ایگزامپل اگر کسی نے ہیلمٹ نہ پہنی ہو, مثال دے رہا ہوں, تو اٹ واز جسٹ 200 روپیز. آپ جو اتنی زیادہ دیکھتے ہیں, اور ہمارا کیا مقصد ہے کہ لوگ ہیلمٹس کا استعمال کریں تاکہ اگر روڈ ایکسیڈنٹس ہو تو ہیڈ انجری نہ ہو. مین ریشنل ہمارا یہ ہے. تو ہم نے بڑا پروپورشنیٹ انکریز ہم نے ریکمینڈ کیا ہے, جو کہ کابینہ نے اس کی اپروول دے دی ہے. ابھی اسمبلی میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے ہیلمٹ کے اوپر 200 سے فائن انکریز ہو کے 600 ہو جائے گا. تجویز 600 کی ہے جی. آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنی کمی بیشی ہوتی ہے, لیکن جی کیبنٹ نے اس کا ایک کمیٹی ہوتی ہے, اس نے اس کا اپروول دے دیا ہے, اور ابھی اسمبلی میں جائے گا اور اس میں بعد میں اپروولز ہوں گے. اس کے اندر ای چلاننگ بھی ایک پارٹ ہے. اس کے اندر پینلٹی سسٹم بھی ہم انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. اس طرح آپ نے باہر کے ممالک کی مثال دی کہ بہت ہیوی فائنز ہوتے ہیں. اس طرح کے فائنز ہوتے ہیں کہ ایک وائلیٹر کو ہیٹ محسوس ہوتی ہے اور ڈر اور خوف ہوتا ہے. ایون کہ ایٹ اے پوائنٹ آپ کا لائسنس بھی بالکل ٹرمینیٹ کر دیتا ہے, بالکل ختم کر دیتا ہے. تو اسی طرح ہم نے پینلٹی پوائنٹ سسٹم پہ بھی یہی پروپوزلس ہیں کہ اگر کسی کے اتنے پوائنٹس ہو جائیں گے, اتنی وائلیشنس پہ, کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ڈیتھ ہوتی ہے, اس پہ وہ سسپینڈ ہوگا, اتنے نمبر آف وائلیشنس کے اوپر لائسنس سسپینڈ ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں اس پرپوز امینڈمنٹس میں ہیں, جس کا اپروول ایک ہاف اسٹیج وی آر اوور ناؤ, اٹ ول گو ٹو دی اسمبلی اور وہاں سے اپروول ہوگا. تو اس کے بعد میرا اپنا آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ بڑے محتاط رہیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیف سٹی کے جو کیمراز لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے لین وائلیشن بھی نہیں کرنی. آپ نے دیکھا ہوگا زیبرا کراسنگ بھی لوگ ٹچ نہیں کرتے, بائکرز بھی پہلے روک لیتے ہیں اپنے بائکس. تو اسی طرح جب ہم انفورسمنٹ بڑھائیں گے, انہانسمنٹ ٹریفک فائنز کریں گے, ساتھ ساتھ ٹریفک اویئرنیس کیمپین چلائیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ روڈ ڈسپلن بہتر ہوگا. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس بات کو اس طرح سے نہ لیا جائے کہ غریب عوام کہاں جائے گی, جی چالان اتنا بڑھنے لگا ہے ہیلمٹ نہ پہننے پہ. تو اس میں یہ کیا جائے کہ غریب عوام اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اپنی زندگی کی حفاظت بھی کریں اور وائلیشن نہ کریں, تو چالان کا ان کو فرق نہیں پڑے گا کہ جتنا بھی ہوگا ہیلمٹ کا چالان. لیکن سر یہ جو اب پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ریونیو کے حوالے سے, اچھا 6 مگوئیاں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ شاید پنجاب حکومت کی طرف سے تھوڑا سا کہا جا رہا ہے, پریشر ہے سٹی ٹریفک پولیس کے اوپر کہ وہ چالانس کریں. ان کا کوئی ٹارگیٹ جو تھا جو فائنانس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے وہ شاید میٹ نہیں ہو پایا. تو اس لیے بھی جو آپ نے کہا کہ اسنیپ چیکنگ ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس طرح سے پہلے بھی کلیریفائی کیا, ہو سکتا ہے کہ غلط ہو, لیکن یہ جو ایویلیویشن کی جاتی ہے کسی بھی ٹریفک وارڈن کی کہ اگر اس نے زیادہ چالان کیے ہیں سپوز, اور ایک ہے جس نے کم چالانس کیے ہیں, دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے یہاں پہ, ان کی اسیسمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے؟ اس میں اس طرح ہے جی کہ اسی چیز کو آنسر کرنے کے لیے جب میں یہاں پہ آیا, میں نے ایز اے سی ٹی او چارج لیا, تو میں نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنائے, کے پی آئیز, ایک پرفارمنس اپریزل میکانزم, جس کے اندر چلاننگ بہت ایک مائنر پارٹ تھا, جس کے میجر پارٹس یہ تھے کہ ہمارا ٹرن آؤٹ کیسا ہے, ڈسپلن کیسا ہے, اخلاق ہمارا کیسا ہے, ہم لوگ کتنے پنکچول ہیں, ٹائمنگز پہ جب ہم اپنے سیکٹر سے نکلتے ہیں تو بریفنگ سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں, ٹائم پہ جا رہے ہیں, غیر حاضریاں تو نہیں کر رہے. تو ہر گڈ ورک کے اوپر ان کو 10 پوائنٹس ملتے ہیں. گڈ ورک کیا ہے کہ کسی کو آپ نے رستہ دکھا دیا, کسی نے اپریشیٹ کیا, کسی کو ہم نے 15 پہ کال کی, ہم نے اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور اس نے اپریشیٹ کیا, لائسنسنگ میں اچھی سروسز ہم نے دے دی, یا کسی موبائل سنیچر کو ہم نے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے ہم نے آپریشن پولیس کی ہیلپ کی اور اس کو پکڑا, تو اس کے اوپر پوائنٹس ملتے ہیں. لائک وائز کرپشن کے اوپر 50 پوائنٹس مائنس ہوتے ہیں کسی کمپلینٹ اگر پروو ہو جائے. تو ایک ہم نے میکانزم بنایا جس کے اندر چلاننگ میرے نزدیک از دی لیسٹ فوکسڈ ایریا, اور جس کا کوئی امپیکٹ ان کی پرفارمنس میں نہیں ہوتا. ہم لوگ بیسٹ پرفارمنس نکالتے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں, اپنے سٹی ٹریفک پولیس میں سے بیسٹ انسپیکٹرز, بیسٹ ٹریفک وارڈنز, بیسٹ لیڈی ٹریفک وارڈنز, اور ان کو ہینڈسم کیش ایوارڈ دیے جاتے ہیں, اور ان کو CC3s بھی دیے جاتے ہیں. CCPO صاحب سے بھی میں نے ان کو انعامات دلوائے. تو ایک جزا اور سزا کا ایک ہم سسٹم لے کے چل رہے ہیں, جس میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ چلاننگ اس میں بالکل بھی ہمارا اٹ از دی ایریا وچ از دی لیسٹ پوائنٹ آف کنسرن فار می. ٹھیک ہے, یعنی بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی.
تمام تر تفصیلات ناظرین آپ تک پہنچ گئی ہیں. سی ٹی او صاحب کی جانب سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارا بالکل بھی فوکس چالاننگ پہ نہیں ہوتا اور ہم اس طریقے سے اسیس نہیں کرتے کسی بھی وارڈن کو کہ کس نے زیادہ چالان کیے ہیں اور کس نے کم چالانس کیے ہیں.